منقول ہے کہ ایک شخص نے 70 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ سردیوں کی ایک رات وہ اپنی عبادت گاہ میں مصروف تھا کہ ایک خوبصورت عورت اس کے دروازے پر آئی اور اس سے دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ عابد نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور عبادت گاہ میں مصروف رہا۔ یہ دیکھ کر جب عورت واپس جانے لگی تو جاتے ہوئے عابد نے ایک نظر اسے دیکھا تو وہ عورت اس عابد کو پسند آ گئی، اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ اس عابد نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہو؟ اس عورت نے کہا جہاں میں چاہوں۔ اب تو مطلوب خود طالب بن چکا ہے اور مطلوب بھی غلام بن گیا ہے۔ پھر اسی عورت کو کھینچ کر وہ اپنے مکان میں لے گیا اور 7 دن تک وہ عورت اس کے پاس رہی اور 7 دن تک اسے اپنی عبادت بھول گئی۔ اس نے اپنی 7 سال کی عبادت کو 7 دن کی نافرمانی میں فروخت کر دیا۔ عابد اس بات کو یاد کر کے اتنا رویا کہ اس پر غشی طاری ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے کہا اے شخص، اللہ تعالیٰ کی قسم تم نے میرے علاوہ وہ کسی اور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہے اور میں نے تمہارے علاوہ اس کے ساتھ کسی اور کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ میں تمہارے چہرے پہ نیکی کا اثر دیکھ رہی ہوں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم جب تمہارا رب تم سے صلح فرما دے تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ چنانچہ وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ اس نے رات کے وقت ایک کھنڈر میں پناہ لی جہاں 10 نابینا افراد اور بھی موجود تھے۔ ان کے قریب ایک راہب رہتا تھا۔ ہر رات ان کے لیے 10 روٹیاں لایا کرتا تھا۔ آج جب راہب کا غلام معمول کے مطابق روٹیاں لایا تو اس گناہگار نے اس کے ہاتھ سے ایک روٹی لے لی۔ ایک نابینا شخص جسے روٹی نہ مل سکی، اس نے کہا کہ میری روٹی کہاں ہے؟ غلام نے جواب دیا میں نے تو 10 کی 10 روٹیاں تقسیم کی ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ کیا میں بھوکے پیٹ رات گزاروں گا؟ یہ معاملہ دیکھ کر عابد رو پڑا۔ اس نے وہ روٹی نابینا شخص کو دے دی اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ بھوکا رات گزاروں، کیونکہ میں نافرمان ہوں جبکہ یہ شخص اطاعت گزار ہے۔ پھر عابد سو گیا اور رات کو بھوک نے شدت اختیار کر لی، یہاں تک کہ ملک الموت نے اس کے جان کو قبض کر لیا۔ تو رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے گناہوں سے فرار ہو کر اطاعت کی طرف مائل ہوا، جبکہ عذاب کے فرشتے کہتے تھے کہ یہ ایک عذاب کی طرف مائل ہے۔ اللہ کا فرمان ہوا کہ اس 70 سالہ عبادت اور 7 راتوں کے گناہ کا وزن کرو۔ جب وزن کیا گیا تو گناہ کا وزن زیادہ تھا۔ اللہ نے پھر وحی فرمائی کہ 7 راتوں اور اس ایک روٹی کا وزن کرو۔ اس نے وہ روٹی دوسرے کو دی تھی۔ جب فرشتوں نے وزن کیا تو وہ روٹی وزن میں بڑھ گئی، چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر اللہ عز و جل نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ دوسری طرف ایک شخص نے اپنے بیٹے کو سفر تجارت کے لیے بھیجا۔ کئی مہینے گزر گئے لیکن اس بچے کی کوئی خبر نہ ملی، تو اس آدمی نے 2 روٹیاں صدقہ کی اور دن تاریخ بھی اپنے ساتھ لکھ لی
اور وہ جب دیکھتا ہے تو پورے 1 سال کے بعد اس کا بیٹا صحیح سلامت واپس آتا ہے کثیر مال کے ساتھ۔ تو باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ دوران سفر کوئی مشکل تو پیش نہ ہوئی؟ اس نے کہا جی ہاں، دریا کے وسط میں ہماری کشتی ڈوب گئی تھی اور لوگوں کے ساتھ ساتھ اس کشتی میں جو کہ دریا کے وسط میں تھی ڈوب چکی تھی اور میں بھی اس میں ڈوب گیا۔ تو کچھ لوگوں نے مجھے نہ جانے کس طریقے سے دریا سے باہر نکالا۔ یہاں اچانک 2 نوجوان ظاہر ہوئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے باپ سے کہنا کہ یہ وہ 2 روٹیوں کا صدقہ تھا۔ اگر وہ زیادہ صدقہ کرتا تو زیادہ اجر پاتا اور اللہ اس کے رزق میں برکت ہی برکت ڈال دیتا۔ اللہ رب العزت سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ اپنی راہ میں ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایسے کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو ہم سے لیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میری راہ میں کچھ دیتا ہے تو میں 700 گنا بڑھا کر اسے دیتا ہوں۔ لیکن ناظرین، بہت افسوس کی بات ہے کہ آج کل کے معاشرے میں ہر انسان ہی بھوکا ہے، کسی کو کسی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں دینا تو درکنار، کوئی کسی کو دے بھی نہیں سکتا اور وہ انسان بھوکا سوتا۔ میری سب سے یہ التجانہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اللہ کی راہ میں دینا شروع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزقوں میں برکت عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ کہتے ہیں اگر صدقے کی اہمیت کا کسی کو پتہ چل جائے تو مرنے کے بعد ہر انسان زندگی میں آنے کی خواہش کرے گا اور وہ یہ خواہش کرے گا کہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دے۔ تو مسلمانوں، ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ کی راہ میں صدقہ